السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کی دعا سیریز میں ہم دعا نمبر 7 دیکھیں گے، اور یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ تشہد یعنی کہ جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں نماز میں، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، اور درود شریف کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں اس کے اندر یہ دعا شامل کی گئی ہے۔ مشکات اور مسلم میں یہ کوٹ کی گئی ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی تشہد سے فارغ ہو، یعنی اس کے بعد، تو وہ 4 چیزوں، عذاب جہنم، عذاب قبر، موت اور حیات کے فتنے اور مسیح دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، تو انشاءاللہ ہم بھی اس دعا کو سیکھیں گے اور اپنے تشہد کے بعد اس دعا کو نمازوں میں شامل کریں گے۔ اور یہ دعا ہم نے سلیکٹ اس لیے کی ہے بیکاز ہم پچھلی دعا میں یہ الفاظ جو شروع کے ہیں وہ پڑھ چکے ہیں، تو جلدی سے یہ دعا کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم دعا کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اب پہلا ورڈ لیتے ہیں ہم، اللہم۔ اللہم یہ بہت مرتبہ ہم پڑھ چکے الحمدللہ، اور ہم نے دیکھا کہ یا اللہ اور اللہم بالکل سیم الفاظ ہیں۔ اللہم یعنی اے اللہ، اور یا کا مطلب ہو گیا اے، اللہ کا مطلب ہوگا اللہ، تو اے اللہ اللہم، ٹھیک ہے، تو دونوں کا سیم ترجمہ ہوگا او اللہ۔ انی، انی یہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، انا پلس یا، انا پلس یا۔ تو انا یہاں پر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایمفیسس کے لیے آتا ہے۔ ایمفیسس یعنی کسی بھی بات میں تاکید یا زور پیدا کرنے کے لیے، جس بات میں شیورٹی ہو، جس بات میں سرٹینٹی ہو، جس بات میں یقین ہو، اس کے اندر انا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انا کا ترجمہ ہو جائے گا بے شک، یعنی انگلش میں ہو جائے گا انڈیڈ، ٹھیک ہے، انا بے شک انڈیڈ۔ اب رہ گیا یا، ٹھیک ہے، یا جو ہے فرسٹ پرسن ہے سنگولر، یعنی حاضر متکلم کے فرسٹ پرسن یعنی کہ واحد کا صیغہ ہے۔ یا کا ترجمہ ہوتا ہے میں، ٹھیک ہے، آئے یا پھر میں۔ تو انا پلس یا کیا ہو جائے گا، بے شک میں، انا بے شک، یا میں بے شک میں۔ نیکسٹ ورڈ ہے اعوذ۔ اعوذ یہ 2 ہم اس کو ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، اینڈ اوزو۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں عین واو زال کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اوزو کا مطلب ہوتا ہے عین واو زال کا پناہ میں آنا، پناہ طلب کرنا، یعنی ٹو سیک ریفیوج۔ اللہ رب العزت سے ہم پناہ طلب کر رہے ہیں، پناہ میں آ رہے ہیں، تو پناہ طلب کرنا اوزو کا مطلب ہوگا۔ اب یہ الف جو ہے، الف ہمیشہ یہ جو ٹینسز ہوتے ہیں، یعنی کہ پریزنٹ ٹینس جو ہوتا ہے، حال کا جو صیغہ ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ یا تا الف نون ان 4 لیٹر سے شروع ہوتا ہے۔ یا تا الف نون، ان چاروں میں سے کسی نہ کسی ایک ورڈ سے یہ فعل شروع ہوتا ہے۔ فعل مضارع اس کو کہا جاتا ہے، جو کہ کمبینیشن ہے حال اور مستقبل کا، یعنی پریزنٹ اور فیوچر کا۔ عربی زبان میں صرف ماضی ہوتا ہے اور دوسرا مضارع ہوتا ہے، جس کے اندر حال مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں۔ اچھا، یتان سے یہ ہمیشہ شروع ہوں گے، یا تا الف نون کو ملا کے ایک ساتھ ہم پڑھ لیتے ہیں یتان۔ تو یہ یتان اس کا اپنا ایک ترجمہ ہے، تو ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یا تا الف اور نون کا، یا کا ترجمہ یہاں پر ہو جاتا ہے وہ، یا کا ترجمہ ہوتا ہے وہ۔ تا کا ترجمہ ہو جاتا ہے تم، اگر میل کے لیے استعمال ہو رہا ہو، اور تا کا ترجمہ وہ ہو جاتا ہے اگر فیمیل کے لیے استعمال ہو رہا ہو۔ تو تا کے 2 ترجمے ہیں۔ الف کا ترجمہ ہوتا ہے میں، اور نون کا ترجمہ ہوتا ہے ہم، ٹھیک ہے، وہ، تم، میں، ہم، یا تا الف نون۔ اب چونکہ یہ ورڈ کائے سے شروع ہو رہا ہے، حمزہ سے یعنی الف سے شروع ہو رہا ہے، تو ہم نے اوزو کا ترجمہ کیا دیکھا تھا، پناہ میں آنا، پناہ طلب کرنا۔ تو اوزو کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، الف یعنی میں، اوزو پناہ مانگتی ہوں یا پناہ طلب کرتی ہوں، یا میل کے لیے بھی سیم ورڈ ہوتا ہے، یہاں پر میل فیمیل دونوں کے لیے سیم ہوتا ہے یہ الف، ٹھیک ہے۔ تو میں پناہ مانگتی ہوں یا میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ طلب کرتی ہوں یا میں پناہ طلب کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔
تو الف کا ترجمہ ہو گیا میں. ٹھیک ہے, وضو کا مطلب ہو گیا پناہ میں آنا. اور اسی طرح اگر ہم چاہیں تو اس ورڈ کو چینج بھی کر سکتے ہیں, جیسے یعوذو اگر لگا دیں ہم, یا سے شروع کریں الف کی بجائے یعوذو, وہ پناہ طلب کرتا ہے. اگر ہم کہیں تعوذو, تعوذو کا ترجمہ ہوگا تم پناہ طلب کرتے ہو, یا فیمیل کے لیے ہوگا تو وہ پناہ طلب کرتی ہے. پھر الف سے آ گیا میں پناہ طلب کرتا ہوں یا کرتی ہوں. پھر نون سے آ گیا تو ہم پناہ طلب کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے صرف لیٹر چینج ہو جائے گا اور میننگ بالکل تبدیل. ٹھیک ہے, یا وہ پناہ طلب کرتا ہے تا تم پناہ طلب کرتے ہو یا کرتی ہو. ٹھیک ہے, یا وہ تا تم الف میں نون ہم. یعوذو وہ پناہ طلب کرتا ہے, تعوذو تم پناہ طلب کرتے ہو, اعوذو میں پناہ طلب کرتے ہوں, نعوذو ہم پناہ طلب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح سے ہم پلورل کے لیے نون لگا سکتے ہیں, نعوذو ہم پناہ طلب کرتے ہیں, ہم پناہ مانگتے ہیں. بکا, بکا لاسٹ ورڈ پر آ گئے ہم فرسٹ لائن کے, بی پلس کا. بی حرف جر ہے, پرپوزیشن ہے, سپورٹیو ورڈ ہے, سینٹینس کو اچھی طرح فریم کرنے میں مدد کرتا ہے یہ. بی کا ترجمہ ہوگا میں, ان, میں یا ان. ٹھیک ہے, انگلش والا ان, اردو والا میں. اور کا یہاں پر اٹیچ پروناؤن ہے, ضمیر متصل ہے, اور کا ترجمہ ہو جائے گا یو. یو یعنی تجھ, تجھ میں. ٹھیک ہے, تجھ میں پناہ طلب کرنا, تجھ میں. یو, بی یعنی میں, اور تجھ یعنی کا, اور یو ہو گیا, اور بی کا ترجمہ ہو گیا ان. ان یو, بی ان کا یو. اور ہم یوں کہہ رہے ہیں, اردو میں کہہ رہے ہیں. اردو میں ترجمہ کرتے وقت پریپوزیشن کا ترجمہ بعد میں ہوتا ہے, پہلے آگے کے ورڈ کا ترجمہ ہوتا ہے. تو کا ترجمہ کریں گے تجھ, بی کا ترجمہ ہوگا میں. تجھ میں ہم یا میں, اعوذ میں پناہ طلب کرتی ہوں, بکا تجھ میں. تو تجھ میں یعنی تیری پناہ طلب کرتی ہوں. ہم شارٹ میں اگر ہم کہیں بکا کو دونوں کو ملا کے تو تیری ہم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تیری, تیری پناہ طلب کرتے ہیں, تیری پناہ میں آتے ہیں. تو اب پوری پہلی لائن کیا ہو جائے گی, اللہم اے اللہ, انا بے شک, یا میں, الف میں, اوذو میں پناہ میں آتی ہوں, بکا تجھ میں, تجھ میں پناہ میں آتی ہوں یعنی تیری پناہ میں آتی ہوں. اب ہم آتے ہیں نیکسٹ لائن پر, من عذاب جہنم. من حرف جر ہے, پریپوزیشن ہے. من کا ترجمہ ہو جائے گا فرام. ٹھیک ہے, یا سے. تو ہم یہاں پر جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں من, سب جگہ ترجمہ ہوگا سے, فرام. ٹھیک ہے, من کا ترجمہ ہو جائے گا سے. عذاب, عین زال با, اس کے روٹ لیٹرز ہیں عذاب. عذاب کا مطلب ہو جائے گا یعنی پنشمنٹ, کوئی بھی عذاب. اور جہنم, جہنم کا بھی ہمیں ترجمہ پتا ہے, جہنم یعنی جہنم. تو اٹس ویری سمپل, عذاب جہنم یعنی جہنم کے عذاب سے. تو جب حرف جر آتا ہے تو ہم آگے والے کو پہلے پڑھتے ہیں, پھر پیچھے والے کو پڑھتے ہیں, یعنی حرف جر کو پڑھتے ہیں. تو ہم کیسے پڑھیں گے, جہنم کے عذاب سے. اللہم اے اللہ, انی بے شک میں, اعوذ پناہ مانگتی ہوں, بکا تیری, دونوں کو ملا کے ہم نے تجھ میں کی بجائے تیری کر دیا. تیری ہم اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں نا, تو اس طرح سے کر لیں گے, ادروائز ترجمہ یہی ہوگا ان یو, تجھ میں. ٹھیک ہے, من عذاب جہنم, جہنم کے عذاب سے. پہلا وہ ہو گیا, ریفیوج ہو گیا, پہلا ہم نے پناہ مانگی عذاب جہنم سے. دوسرا ہے من عذاب القبری, لیکن اس سے پہلے ایک ورڈ لگا ہوا ہے واو. واو ہمیشہ گلو کا کام کرتا ہے, عطف کا کام کرتا ہے, یعنی کنجنکشن کا کام کرتا ہے. اور واو کا ترجمہ ہوتا ہے اور. ٹھیک ہے, اردو زبان والا اور, انگلش میں ہم کہیں تو اینڈ. ٹھیک ہے, اینڈ, اینڈ اور. تو یہاں پر جتنی جگہ پر واو آ رہا ہے, واو واو واو, یہاں پر ساری جگہ پر ترجمہ اور کا ہو جائے گا, اور. ٹھیک ہے, 4 مرتبہ آیا ہے یہ واو, تو واو کا ترجمہ ہو جائے گا اور. من دوبارہ سے آ گیا, من کا ترجمہ ابھی ہم نے دیکھ لیا فرام یا پھر سے, اردو والا سے, انگلش والا فرام. سے کس سے, عذاب جہنم, جیسے ابھی دیکھا تھا ویسے ہی عذاب القبری. قبری, قبر یعنی قبر, گریو. ٹھیک ہے, اور عذاب یعنی پنشمنٹ, تو قبر کے عذاب سے. الٹا ترجمہ کر رہے ہیں کیونکہ حرف جر ہے, تو پہلے قبر کہیں گے, پھر عذاب کہیں گے, پھر من کہیں گے. قبر کے عذاب سے, جہنم کے عذاب سے پہلے پناہ مانگ لی, پھر دوسرا قبر کے عذاب سے. ٹھیک ہے, وَمِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. اب آتے ہیں ہم نیکسٹ ورڈ کی طرف. و کا ترجمہ ہو جائے گا اور, اینڈ
اور, ٹھیک ہے. اور من کا ترجمہ ہو جائے گا سے, اور کس سے آگے آ رہا ہے, من سے, و اور من سے. فتنتی, فتنہ, ف تا اور نون اس کے روٹ ورڈ ہیں. فتانون, فتانون جو ہوتا ہے عربی زبان میں, یہ اردو والا فتنہ نہیں ہے, فساد فتنہ ہے وہ نہیں ہے. فتنہ کا مطلب ہوتا ہے ٹرائل, آزمائش, ٹریبولیشن, اس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں فتن. فتن کہا جاتا ہے آزمائش کو, کسی بھی آزمائش کو ہم کہتے ہیں فتنہ. تو یہاں پر عربی زبان میں فتنے کا ترجمہ ہوگا آزمائش, ٹھیک ہے, آزمائش. تو آزمائش سے, کس چیز کی آزمائش سے؟ پہلا ہے المحیا اور دوسرا ہے الممات, اور واؤ سے اس کو جوڑا گیا ہے, محیا اور ممات, ٹھیک ہے. محیا بنا ہے ہ یا سے. ہا یا کا مطلب ہوتا ہے حیات, حیات کا مطلب ہوتا ہے زندگی, زندگی کی, لائف, ٹھیک ہے. حیات یعنی زندگی, زندگی کے فتنے سے, زندگی کی آزمائشوں سے, ٹھیک ہے. پہلا ورڈ ہو گیا محیا یعنی کہ زندگی, و دوبارہ سے آ گیا, واؤ کا ترجمہ ہو جائے گا اور یعنی اینڈ, ٹھیک ہے. پھر آتا ہے الممات, ممات, و اور ہو گیا الممات. ممات بنا ہے میم واؤ اور تا سے, میم واؤ تا. میم واؤ تا کا مطلب ہوتا ہے موت, ٹھیک ہے. اور اسی سے یہ ممات ورڈ بنا ہے. محیا کا مطلب ہو گیا حیات, زندگی, اور ممات کا مطلب ہو گیا موت, ٹھیک ہے. تو و اور, اگر ہم پوری لائن کا ترجمہ دیکھیں, و اور من سے, کس سے؟ فتنہ, فتنہ یعنی آزمائش, محیا زندگی کی, لائف کی, و اور ممات موت کی. حیات اور موت کی آزمائش سے, زندگی اور موت کی آزمائش سے, ٹھیک ہے. زندگی اور موت کی آزمائش سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ پناہ طلب کر رہے ہیں. the last one is وَمِن شَرِّ, وہ پھر سے واؤ کا ترجمہ ہوگا اور, من کا ترجمہ ہوگا سے, اور سے, اور کس سے؟ شرری, شر, شین را, شر کہا جاتا ہے خیر کے اپوزٹ کو. خیر یعنی کسی بھی اچھی چیز کا ہونا, شر کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی بری چیز کا ہونا. تو شر یعنی شر, اور ہم اردو میں بھی شر لفظ استعمال کرتے ہیں بھلائی اور برائی. تو شر کا مطلب ہوگا برائی اور خیر کا مطلب ہوتا ہے بھلائی, دونوں اپوزٹ ورڈز ہیں. تو آپ یہ بھی یاد رکھ سکتے ہیں, خیر کا اپوزٹ ہے شر, ٹھیک ہے. شر کا مطلب ہو جائے گا برائی اور خیر کا مطلب ہوگا بھلائی. تو یہاں پر برائی کی بات ہو رہی ہے. برائی کس چیز کی برائی؟ فتنۃ المسیح الدجال. فتنہ ابھی ہم نے دیکھا, فتن, فتن کا مطلب عربی زبان ہوتا ہے ٹرائل یعنی آزمائش. تو آزمائش کے شر سے, کس چیز کے آزمائش کے شر سے؟ المسیح الدجال. المسیح, مسیح, یہ مسیح کا, مسیح دجال, ہم دجال کا نام سنتے آ رہے ہیں, دجال کو مسیح دجال کہا جاتا ہے. مسیح جو بنا ہے نا, میم سین ہا سے بنا ہے, مسح, مسح, ہم جیسے وضو میں مسح کرتے ہیں, مسح کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر ہاتھ پھیرنا اور اس کے نشان کو مٹا دینا. اب جیسے ہم کیا کرتے ہیں کہ سر کا مسح کرتے ہیں, تو پانی میں بھگا کے اپنا سر ہاتھ جو ہے سر پر پھیرتے ہیں, اور جو اوپر سر پہ دھول مٹی ہوگی وہ ساری ہٹ جاتی ہے, نشان اس کے مٹ جاتے ہیں. اسی طرح یہ جو مسیح, اس کو اس لیے کہا جاتا ہے دجال کو, کیونکہ اس کی جو آنکھ ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے کسی نے ہاتھ پھیر کر پوری طرح سے اس کی آنکھ کو مٹا دیا ہو. تو دجال جو ہوگا ون آئیڈ ہوگا, یعنی ایک ہی آنکھ ہوگی اس کی, اور دوسری آنکھ ایسا, اور دوسری آنکھ کے اوپر جو آئی بروز ہوتی ہیں, بھویں ہوتی ہیں, وہ بھی نہیں ہوگی, پوری طرح سے جیسے نام و نشان مٹ چکا ہو. تو اسی لیے اس کو مسیح کہا جاتا ہے. اور عیسیٰ مسیح کو اس لیے مسیح کہا جاتا ہے کیونکہ وہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے, لوگوں کے جسموں پر ہاتھ پھیر دیتے تھے جو کوڑی کا مرض ہوتا تھا, یعنی کہ کوڑ کس کو کہا جاتا ہے؟ لیپریسی کو. جن کو لیپریسی ہوتی تھی ان کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ شفا یاب ہو جاتے تھے, اسی لیے ان کو مسیح کہا جاتا ہے. اس کے اور بھی بہت سارے ریزن بتائے گئے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں مسیح کہا جاتا تھا, لیکن یہاں پر جو مسیح کہا جاتا ہے دجال کو, کیونکہ اس کی ایک آنکھ پوری مسح کی ہوئی ہے, اسی لیے اس کو مسیح کہا جاتا ہے. دجال, دجال کس کو کہا جاتا ہے؟ یہاں پر دجال بنا ہے دجل سے, دال جیم لام, دجل. دجل کہا جاتا ہے دھوکے کو, دھوکا یعنی ڈسیو, جو ڈسیو کرتے ہیں, جو ڈسپشن کو کہا جاتا ہے. دجال کہا جاتا ہے ڈسیور, جو دھوکا دینے والا.
दज्जाल यानी धोखा देने वाला, तो वो लोगों को उनके ईमान के ताल्लुक से धोखा देगा, तो इसीलिए उसको दज्जाल कहा जाता है। तो मसीह दज्जाल, ये हम उसके लफ्जी तर्जुमे में चले गए, लेकिन हम इसको फॉल्स मसीह उर्दू में इंग्लिश में कहते हैं, और हम इसको मसीह दज्जाल ही कह सकते हैं, ठीक है, तर्जुमा करते वक्त। तो अब यहाँ पर तर्जुमा क्या होगा, वमिन शर्री, और शर से, बुराई से, किसकी बुराई से, मसीह दज्जाल के फितने की बुराई से, मसीह दज्जाल के ट्रायल, मसीह दज्जाल के आजमाइश के शर से। जो आएगा, जब दज्जाल आएगा, वो इस कदर मतलब उसकी आजमाइश सख्त होगी कि बहुत सारे लोग जो लग रहे हैं ईमान वाले, वो भी क्या हो जाएंगे, उसके पीछे हो लेंगे। तो वहां पर ईमान का बहुत बड़ा ट्रायल होने वाला है जब दज्जाल आएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगा करते थे, और ये जो पनाह आज से नहीं मांगी जा रही है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से वो मसीह दज्जाल के शर से पनाह मांगा करते थे। और हमारे तो बहुत करीब आ लगी है ये बात कि दज्जाल बहुत करीब आ चुका है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत को कहा था 2 उंगलियां दिखा करके, ये 2 उंगलियां जिस कदर करीब हैं, उतनी ही करीब हमारे कयामत आ चुकी है, और हमारे तो अंदर दाखिल हो चुकी है। तो इसीलिए बार बार पनाह मांगना चाहिए कि दज्जाल के फितने और उसके शर से हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला महफूज रखे। तो अब हम पूरी दुआ का तर्जुमा करते हैं, और आप सब लोग अपनी नमाजों में तशहुद के बाद इस दुआ को पढ़ें इंशाल्लाह। पहले नवाफिल से शुरू करें, नफिल में इस जब ये चीज पक्की हो जाए तो फिर अपनी फर्ज नमाजों में भी फिर आप तशहुद के बाद दुरूद शरीफ के बाद जो दुआएं पढ़ते हैं उसमें आप इसको शामिल कर सकते हैं। तो हम दुआ को शुरू से पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्ना, बेशक, या मैं, ए अल्लाह बेशक मैं, अलिफ, मैं, उजू, पनाह तलब करती हूँ, पनाह मांगती हूँ। अगर मेल कहेगा तो मैं पनाह मांगता हूँ, पनाह मांगती हूँ, दोनों सही है। नाउजू हम पनाह मांगते हैं, इस तरह भी कह सकते हैं। अल्लाहुम्मा बेशक, इन्नी बेशक मैं, अऊजू मैं पनाह मांगती हूँ, बिका तुझ में, यानी तेरी तेरी पनाह मांगती हूँ। किससे, मिन अजाबी जहन्नम, जहन्नम के अजाब से। उल्टा तर्जुमा हो रहा है, ठीक है, सब सारी लाइनों में उल्टा तर्जुमा हम करेंगे, क्योंकि मिन जो है हरफे जर है, हरफे जर के बाद जो आने वाला वर्ड होता है उसका पहले तर्जुमा किया जाता है। तो हम यहाँ पर दो दो वर्ड का एक साथ उल्टा तर्जुमा कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी एक रीजन है, जो कि अगर आप लोगों ने ग्रामर वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने पहले ग्रामर सीखा होगा, तो आपको पता होगा कि ये मुरक्कब इजाफी है, उसका भी तर्जुमा उल्टा होता है। ठीक है, तो हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वर्ड्स बहुत ईजी हैं। तो इसी तरह हम तर्जुमा करते हैं, जहन्नम के अजाब से, व और, मिन अजाबिल कब्री, अजाबिल कब्री का मतलब होगा कब्र के अजाब से। दूसरी चीज, तीसरी चीज, वमिन फितनतिल महया वल ममात, और किससे, मिन फितनती, किसके फितना से, किसके ट्रायल से, महया और ममात, जिंदगी और मौत की आजमाइश से। ठीक है, जिंदगी और मौत की आजमाइश से। अब हम आते हैं लास्ट वाले पर, वमिन शर्री फितनतिल मसीह दज्जाल, और किससे मांग रहे हैं पनाह, मसीह दज्जाल, दज्जाल के, दज्जाल की आजमाइश के शर से। ठीक है, दज्जाल की आजमाइश के शर से भी हम पनाह मांगते हैं, दज्जाल की आजमाइश की बुराई से हम पनाह मांगते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से बार बार अपनी नमाजों में इस दुआ को करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको मसीह दज्जाल के फितने से महफूज रखे। हम पूरी दुआ एक मरतबा पूरे सरसरी पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी बेशक मैं, अऊजू मैं पनाह तलब करती हूँ, बिका तेरी, मिन अजाब जहन्नम, जहन्नम के अजाब से, व मिन अजाबिल कब्री और कब्र के अजाब से, व मिन फितनतिल महया वल ममात और जिंदगी और मौत की आजमाइश से, और मिन शर्री फितनतिल मसीह दज्जाल और मसीह दज्जाल की आजमाइश के शर से, मसीह दज्जाल के फितने यानी आजमाइश की बुराई से भी हम पनाह मांगते हैं। और अगर आपको ये सबके लिए पढ़ना है, अगर आप अपनी जनरली, जरूरी नहीं है कि आप नमाजों में ही इसको पढ़े, आप अपनी जो कॉमन जो दुआएं होती हैं, जब आप नमाज से फारिग होने के बाद पढ़ते हैं, तब तब भी आप इसको अपनी दुआ में शामिल कर सकते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नमाज में तशहुद के बाद पढ़ा है। अगर आप सबके लिए पढ़ रहे हैं, अगर आउट ऑफ मतलब नमाज, तो आप यूं भी कर सकते हैं, इन्नी की बजाय आप ले लें इन्ना, तो ये हो जाएगा बेशक हम। और आऊजू की बजाय आप ले लें नऊजू। ठीक है, नऊजू, तो ये हो जाएगा हम पनाह मांगते हैं, इन्ना यानी बेशक हम, नऊजू मतलब हो जाएगा हम पनाह तलब करते हैं।
اور باقی سب کا سب سیم رہے گا، اور یہ سنگولر سے پلورل کے لیے ہو جائے گی، واحد سے جمع کے لیے ہو جائے گی. آپ ایک کی بجائے بہت ساروں کے لیے مانگ سکتے ہیں. تو نعوذ ہم پناہ مانگتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں ایدینا الصراط، ایدینا، ویسے ہی اننا، تو نا کا مطلب ہوتا ہے ہم، اور نون کا مطلب یہاں پر بھی ہم. ٹھیک ہے، تو آپ یہ پلورل کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اے اللہ بے شک میں پناہ طلب کرتی ہوں تیری جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کے فتنے یعنی کہ آزمائش سے، اور مسیح دجال کے آزمائش کے برائیوں سے، اس کے فتنے سے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان تمام چیزوں سے، ان تمام چیزوں کے شر سے حفاظت میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.